ان کے شوہر خود ٹی وی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اثر بچوں پر بھی پڑے گا، بچوں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں اور ان میں سے جو چھپے ہوئے ہوں۔ تو فحش کے ارتکاب سے ہی نہیں روکا بلکہ فحش کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بلا شبہ جو اہل ایمان میں فحاشی کو فروغ دینا چاہتے اور پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر سرپرستوں کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی بہترین تربیت کریں اور کوئی خود بھی اپنے سے غلط کام کا ارتکاب نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک کو اس کے ماتحتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ چنانچہ فرمایا الرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ خود آدمی اپنے گھر والوں سے، جو گھر والے اور گھر میں جو رہتے ہیں بیوی بچے، ان سے متعلق وہ نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور یہ جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اسے بروز محشر پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت ہے اور بصر ہے، دل ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں قیامت پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ یہاں میں اپنی آنکھوں کو فحاشی سے متلطخ کر رہا ہوں، اس سے میں ملوث کر رہا ہوں، لیکن یہ یہاں ملوث کر کے لطف اندوز ہو جاؤں گا، مگر یہ لذتیں دنیا کی ختم ہونے والی ہے، قبر میں حشر میں مجھ کو اللہ پاک پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں اور اللہ کی بارگاہ کا یقین رکھیں۔ اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ نے جس چیز کو منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کا کیا قہر نازل نہیں ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ ایک تو خود انفرادی غلطی، اور پھر وہ غلطی ایسی کہ جس میں اولاد بھی ملوث ہو جائے، یہ انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بے انتہا سخت ناپسند کرتا ہے کہ فحش کاموں کے قریب جایا جائے۔ فحش کام کو اللہ پاک ناپسند بھی کرتا ہے اور اس کے قریب جانے پر بے انتہا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی زبان مقدس سے کہلوایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ سنن ابن ماجہ ابواب الفتن میں حدیث مبارک ہے کہ جس قوم میں فحاشی عام ہوتی ہے حتیٰ کہ برملا وہ فحاشی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ فحاشی کے مناظر گھر میں دیکھنا بچوں کے سامنے، یہ علانیہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہ کرتے ہیں تو آخرت کی سزا تو ہے، بس دنیاوی اعتبار سے فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کہ اس قوم میں قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ طاعون اور ایسے نت نئے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کا نام پہلے والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ تو یہ دنیاوی لپیٹ میں بھی ہم آتے ہیں اور پھر اخروی عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہم سمجھے کہ بڑا سخت اور شدید ہے، اس سے بچنے کی فکر کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور اس طرح کے غلط کاموں سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ نے حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم خود بھی نماز کا اپنے بال بچوں کو حکم دو اور خود بھی تم اس کے پابند بن کے رہو۔ تو اس طرح سے ہم جتنے بھی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اس حوالے سے ہم سب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنائیے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لانے کی کوشش کیجیے۔